وہ قیامت کے دن ایسے اٹھایا جائے گا کہ اس کا چہرہ چودھری کے چاند کی طرح روشن ہوگا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، جن میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا، اور سب سے کم افضل جو ہے وہ راستے میں سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ پاک نے ہم پر بڑا احسان کیا کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان گھرانے میں ماں کی گود میں کلمہ نصیب فرمایا ہے۔ اس کے لیے ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرنا چاہیں نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ پاک نے ہمیں جو ہے نا کلمہ دینے کے بعد کچھ ہمارے اوپر احکامات فرض کی، جن میں سب سے پہلے ارکان اسلام میں نماز ہے۔ نماز جو ہے وہ دین کا ایک ستون ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے اور اللہ تعالیٰ سے براہ راست مانگنے کا اور لینے کا ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے نماز۔ جب نماز سے نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بہت زیادہ خوش ہوئے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ایک ذریعہ مل گیا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج شریف پر بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، ویسے ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین خوش ہوئے کہ اب ہمیں بھی ایک ذریعہ مل گیا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا۔ جیسے صحابہ کرام کو کوئی چیز چاہیے ہوتی تھی تو فوراً 2 نفل پڑھتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی سخت امر پیش آتا، تکلیف کوئی مشکل پیش آتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا بھی یہی عمل تھا، وہ بھی فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہمیں کوئی مصیبت پیش آئے یا دنیاوی کوئی تکلیف پیش آئے تو ہمارا رجوع کس طرف ہوتا ہے؟ ہم دنیا کی طرف دیکھتے ہیں، ہم مادی چیزوں کی طرف دیکھتے ہیں، ہم مادی نقشوں کی طرف دیکھتے ہیں، دنیا دار لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہمارا رجوع اللہ ہونا چاہیے، اللہ کی طرف ہونا چاہیے کہ ہم بھی صحابہ کرام کی طرح نمازیں پڑھنے والے بندے ہیں۔ جیسے ان کی نمازیں تھیں وہ اللہ سے لینے والی نمازیں تھیں، ان کی وہ نمازیں پڑھتے تھے اور اللہ سے لیتے تھے۔ ہماری نمازیں بھی ہم ان جیسے تو نہیں بن سکتے لیکن ان کی نقل تو کر سکتے ہیں۔ جیسے وہ اللہ سے لیتے تھے، جیسے ان کو کسی صحابی کو نمک چاہیے ہوتا تھا تو وہ کسی سے مانگتا نہیں تھا، کسی انسان سے نہیں بلکہ اللہ سے مانگتا تھا۔ مسجد میں جا کے 2 نفل پڑھے اور اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ اس کا انتظام فرما دیتے تھے۔ جوتے کا ایک تسمہ ٹوٹ جاتا تو اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے۔ میرے بھائی، اور ہماری نمازیں بھی ایسی ہو جائیں کہ ہم اللہ سے مانگنے والے، لینے والے بن جائیں۔ ایک دفعہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور ان سے دریافت فرمایا کہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میرے پیٹ میں درد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ نماز پڑھو، نماز میں شفا ہے۔ اب ہم اپنا حال دیکھیں کہ ہم جب بیماری ہوتی ہے، جب کوئی بھائی بیمار ہوتا ہے، ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم یہ سمجھ کر اسے تکلیف نہیں دیتے کہ بیمار ہے، چلو بعد میں پڑھ لے گا، یہ نہیں پڑھ سکتا بیمار ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں شفا ہے۔ نماز کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے لینے والے بن جائیں، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین لینے والے تھے۔ اور ان چیزوں کا جو نماز چھوڑنے کا جو ایک وہ دکھ ہے اور درد ہے، تکلیف ہے، وہ ایسی ہو کہ جیسے فضائل اعمال میں لکھا ہوا کہ ایک دفعہ تیر کام سے نکال کر فوراً جو ہے نا تیر اس کی طرف پھینکا، شکار کی طرف، تو تیر جو ہے سیدھا شکار جو ہے نا اس کے اوپر جا کر لگا، شکار کو لگا۔ وہ شکار دور تھا، وہ دورا شکار کی طرف گیا کہ جا کے میں اس کو دکھاتا ہوں، لیکن جیسے وہ شکار کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا تھا۔ اس وقت جو اسے دکھ اور تکلیف ہوئی، ایسے ہمیں دکھ اور تکلیف ہو نماز چھوڑنے کی اور اپنے گناہ کی۔ جیسے ہم کوئی گناہ کریں یا نیکی کا کوئی کام چھوڑیں تو ایسے ہمیں تکلیف ہو جیسے اس وقت اس شخص کو اپنے بیٹے کے مطلب جو ہے نا تیر لگنے پہ ہوئی، ایسے ہمیں تکلیف ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے نا علم کے معنی ہے جاننا، حال کے امر کو پہچاننا۔ علم میں اتنا حصہ جاننا ہر بالغ مرد و عورت پر فرض ہے۔ علم کے اتنے حصے کو جانتے ہوئے ہر مسلمان جو ہے نا پاکی ناپاکی، حلال حرام، جائز ناجائز میں فرق کر کے اپنی زندگی آسانی سے سہولت کے ساتھ گزار سکے۔ علم کا اتنا حصہ جانا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو کوئی قرآن پاک کی ایک آیت کو سیکھتا ہے وہ 100 رکعت نوافل ادا کرنے سے بہتر ہے، اور جو کوئی دین کا ایک باب سیکھتا ہے وہ 1000 رکعت نوافل ادا کرنے سے بہتر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کسی ہے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ کسی ہے۔ اور اس طرح ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو کسی بھی چیز کا کل کو افسوس نہیں ہوگا بجز اس گھڑی کے جو دنیا میں انہوں نے بغیر ذکر کے گزاری۔ یعنی جنت میں جانے کے بعد بھی اہل جنت کو اس چیز کا افسوس ہوگا کہ کاش ہم دنیا میں ذکر زیادہ کر لیتے، جو وقت ہم نے فارغ گزارا اس وقت میں بھی ہم ذکر کر لیتے۔ اور ذکر جو ہے وہ ذکر سے اللہ تعالیٰ کا دھیان نصیب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی نصیب ہوتی ہے۔ ذکر کرنے والا اللہ تعالیٰ کا ہم نشین ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد میرے بھائیوں ہم دوسرے مسلمان بھائیوں کا حق ادا کرنے والی بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو کوئی صبح کو کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے نکلتا ہے، صبح سے شام تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جو کوئی شام کو نکلتا ہے تو شام سے صبح تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی ہم بھی دوسرے مسلمان بھائیوں کا
جو ہے نا وہ اکرام کرنے والے بن جائیں، عزت کرنے والے بن جائیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ تم میں سے پہلوان وہ شخص نہیں جو غصے میں اپنے مخالف کو پچھاڑ دے یا اپنے دشمن کو پچھاڑ دے. تم میں سے پہلوان اور بہادر وہ شخص ہے جو غصے میں اپنے نفس کے اوپر قابو رکھے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، میں تم پر رحم کروں گا. اور جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا. تو اس لیے میرے بھائی ہم دوسرے مسلمان بنے کی عزت اور اکرام کرنے والے بنے. اور ہم جو بھی نیک عمل کریں چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، اس میں رضا جو ہے نا وہ خالص اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے. صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم نیک عمل کریں. اس میں ریاکاری اور دکھاوا شامل نہیں ہونا چاہیے. اگر اس میں ریاکاری اور دکھاوا شامل ہو گیا تو اس پر پکڑ ہوگی. جیسے اگر ایک کھجور کا دانہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کیا جائے تو اس کا پہاڑ جو ہے اس کا ثواب جو ہے بہت پہاڑ کی ثواب کی شکل میں ملے گا. لیکن اگر کوئی نماز بھی پڑھتا ہے دکھاوے کے لیے تو مشرک ہو جاتا ہے، اس پر پکڑ ہوگی. جو روزہ رکھتا ہے دکھاوے کے لیے تو وہ اس پر بھی پکڑ ہوگی. جو حج کرتا ہے دکھاوے کے لیے، جو بھی کوئی نیک عمل ریاکاری کے طور پر کرتا ہے تو اس پر اس کی پکڑ ہوگی. اور یہ دین جو ہے نا یہ ہم تک پہنچا ہے انبیاء کے ذریعے، آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں مبعوث فرمائے، جنہوں نے تمام اپنی امتوں کو دعوت دی کہ اے لوگوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو کامیاب ہو جاؤ گے. جن لوگوں نے وقت کے نبی کی بات کو مان لیا وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور اس دنیا میں بھی دونوں جہانوں میں کامیاب ہوئے. جن لوگوں نے اپنے وقت کے نبی کی بات کو ٹھکرا دیا وہ دونوں جہانوں میں ناکام ہوئے. جیسے حضرت زکریا علیہ السلام اپنی امت کو دعوت دے رہے تھے ایک دفعہ، تو لوگ جو ہے نا ان کی امت کے لوگ وہ ان کے خلاف ہو گئے اور ان کو مارنے کے لیے ان کے پیچھے بھاگے، ان کے پیچھے دوڑے. آپ بھی دوڑے آگے کو. تو جب وہ تھوڑا نظروں سے اوجھل ہو گئے تو آپ علیہ السلام جو ہے نا آگے دوڑتے ہوئے ایک درخت کو کہا کہ مجھے پناہ دو. تو درخت نے پناہ دے دی، لیکن اتفاقاً ان کا کرتا جو ہے نا تھوڑا سا باہر رہ گیا. شیطان نے جو ہے لوگوں کو بتا دیا کہ کرتا ان کا باہر رہ گیا، تو لوگ وہاں پہ اکٹھے ہو گئے درخت کے قریب. تو تب حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ میری مدد. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان سے کہا کہ تم نے پہلے مجھ سے مدد کیوں نہیں مانگی، تم نے درخت سے کیوں مدد مانگی، درخت سے کیوں کہا کہ بناؤ. تو اس وقت لوگوں نے پھر چاروں طرف سے جو ہے نا اس درخت کو کاٹ. اور حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی اور اس میں تقریباً 80 یا 82 لوگ صرف مسلمان ہوئے. خود ان کی بیوی اور بیٹا جو ہے وہ جو عذاب آیا اس میں غرق ہو گئے. بے شمار انبیاء آئے، کم و بیش 1,24,000. سب نے اپنی امتوں کو کرنے کی دعوت. سب سے آخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف. تمام انبیاء کی مشکلوں کو، تکلیفوں کو، صعوبتوں کو اگر اکٹھا کر لیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفوں کے برابر بھی نہیں بنتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کو مسلمان تمام امت تک پہنچانے کے لیے بے شمار تکلیفیں برداشت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلی سے دوسری گلی، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک بستی سے دوسری بستی میں گئے، ایک ملک سے دوسرے ملک میں گئے صرف کرنے کی محنت. ایک دفعہ ایک صحابی نے دیکھا کہ رات کا وقت ہے، پہاڑ جو ہے نا آندھی طوفان چل رہا ہے اور بارش آ رہی ہے اور ایک آدمی جو ہے نا پہاڑ کے اوپر سے کالی رات میں اتر کے نیچے آ رہا ہے. تو صحابی نے دیکھا کہ سوچا کہ میں اس کا انتظار کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کون ہے. تو کافی دیر بعد جب وہ شخص نیچے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو میں صحابی نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اس وقت کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں پہاڑ کی دوسری جانب گیا تھا، وہاں ایک قافلہ رکا تھا قیام کے لیے. تو میں نے سوچا کہ صبح ہونے تک وہ آگے نہ چلا جائے اور کلمے سے محروم نہ رہ جائے، جہنم میں جانے سے بچ جائے، جنت میں جانے والا بن جائے. اس لیے میں نے سوچا کہ میں جا کر ان کو کلمے کی دعوت دوں تاکہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان بن کر جنت میں جانے والے بن جائیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سب لوگوں نے ہی سنا ہے، کتابوں میں بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی طائف میں گئے وہاں کے سرداروں نے اور وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا سلوک کیا. وہاں کے بچوں کو پیچھے لگا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ پتھر مارے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہو مبارک جو ہے وہ کیسے بہتا بہتا آپ کے نالین مبارک جوتے مبارک تک پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک جو ہے نا وہ خون سے تر ہو گئے. ابھی ہمارے لیے ایک سوچنا بھی جو ہے نا ایک تکلیف والی بات ہے کہ ایک شخص کا جو پسینہ گرمی میں بھی اس کا پسینہ پاؤں تک نہیں پہنچتا، چاہے جتنی بھی گرمی اس کا پسینہ پاؤں تک نہیں پہنچتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہو مبارک کیسے بہتا ہوا جوتوں مبارک تک پہنچ گیا اور جوتے ہمارے خون سے تر ہو گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں وہاں سے آئے. اور تب بھی جب فرشتے وہاں سے آئے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، آپ اگر کہیں آپ اگر حکم دیں تو ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیں اور ان کو تباہ و برباد کر دیں. تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ان کو جو ہے نا ان کو بد دعا نہیں دی. تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میری دعوت میں کمی تھی، میرے کہنے سننے میں کمی تھی،
یہ لوگ نادان ہیں، مجھے نہیں جان، ان کی سمجھ میں نہیں آئی بات. تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی غلطی مانی، ان کی غلطی نہیں، ان کو غلط نہیں کہا. تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری دعوت میں کمی، میرے بولنے میں کمی تھی، یہ لوگ ناسمجھ ہیں، ان کو سمجھ آ جائے گی. اور کہا جاتا ہے کہ محمد بن قاسم جو ہے نا اسی وادی طائف والوں کی نسل میں سے ہیں. میرے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں برداشت کی. کیسے آپ سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو کیسے طلاقیں ہوئی، اور ابو جہل نے کیسا کیسا سلوک کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہاں کے لوگوں نے کیسا سلوک کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار تکلیفیں برداشت کی صرف اس کلمے کی محنت کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد آخری خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ، جب کم و بیش 1,44,000 صحابہ وہاں موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں نے تم تک دین پہنچا دی. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ نے دین پہنچایا نہیں، آپ نے دین پہنچانے کا حق ادا کیا. تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اب قائد دین تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری. تو اس کے بعد صحابہ جو پوری دنیا میں پھیل گئے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دین پہنچانے کے لیے پوری دنیا میں تبلیغ کی. اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے گزر جانے کے بعد اب یہ عظیم ذمہ داری میری اور آپ کی ہے. اس کلمے کو سیکھ کر اپنے دوسرے مسلمان بھائی جو اس کلمے سے دور ہیں، ان کو بھی کلمے کے مطابق زندگی گزارنے کی تلقین اور نصیحت کریں، اور خود بھی اس کلمے کے مطابق زندگی گزاریں. جس کے لیے میرا ارادہ ہے انشاءاللہ 4 مہینے بعد آپ لوگ بھی ارادہ کرتے ہیں نا